یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بجٹ ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی. یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ تو بڑھتی جا رہی ہے. جی یہی وجہ ہے، اور اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے، اور ہم حکومت اور وزیر اعظم کو بھی بتا چکے ہیں کہ ہماری ملاقات کرا دیں، کیونکہ حکومت بھی جو ہے ایک درینہ مطالبہ لے کے جا رہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے صوبوں سے مالیاتی سپورٹ چاہیے، جس کا ہم نے اپنی معذوری کا اظہار کیا ہے کہ بغیر عمران خان صاحب کی مشاورت کے اور ان کے اپروول کے یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. صحیح. تو اگر ہمیں بجٹ دینا پڑ گیا اس کے باوجود اگر ملاقات نہیں ہوتی تو وہ جو حکومت کا مطالبہ ہے وہ ہم اس کو پھر جو ہے اپنے بجٹ میں بھی انکارپوریٹ نہیں کر سکتے، اور یہ اس وقت تک التوا کا شکار رہے گا جب تک ملاقات نہیں. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ابھی تک آپ کو ایسا کچھ کنوے نہیں کیا گیا، اور آپ نے جو بجٹ بنایا ہے بطور وزیر خزانہ وہ 1 سال کا ہی ہے. دیکھیں وہ تو 1 سال کا ہی بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ 3 ماہ کا فرض کریں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں ترقیاتی بجٹ نکل جاتا ہے، اور جو باقی جو غیر ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں صرف 4 سے تقسیم دینا ہوتا ہے. تو وہ تو ہم سیم ڈے بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ، اور وہ بجٹ کے طور پہ پیش نہیں ہوتا، وہ شاید موشن کے طور پہ پیش ہوتے ہیں اسمبلی میں، جس میں ووٹنگ وغیرہ بھی نہیں آتی. صحیح. اچھا، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد جو ہیں وہ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر بجٹ کی کوئی ڈیٹ نہیں دی یا کوئی کوتاہی کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس وارننگ؟ دیکھیں اپوزیشن، اگر ہم بھی اپوزیشن ہوتے تو ہم بھی ایسی سنگین نوعیت کی دھمکیاں دیتے، تو اس کو تو ایک یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا اس طرح کی بات کرنا، تو اس کا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، صرف بات کر سکتے ہیں. بارے فیصلہ تو ہمارا ہے، ہماری اکثریت ہے. تو مزمل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اب 3 مہینے کا بجٹ دینا ہے یا 12 مہینے کا بجٹ دینا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ اور اگر آپ لوگ 3 مہینے کا بجٹ دیتے ہیں تو اس پہ تو وفاق کا بھی ایک ری ایکشن آئے گا اور مالی معاملات میں مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا کے پی حکومت کے لیے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وفاق کا کوئی اس میں ری ایکشن آنا چاہیے، کیونکہ وفاق کا جو جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو صوبے ڈیوالو ہو چکے ہیں، اور صوبائی حکومت اور یہ عوام کے بیچ کا معاملہ ہے، اور وہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، اس میں وفاق کی مداخلت تو بنتی نہیں. لیکن اب ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے کہ وہ بالکل اس میں انٹرفیئر نہ کریں یا بالکل ہی آپ لوگوں کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیں؟ کیونکہ ری ایکشن تو انہوں نے دینے ہیں. وفاق نے تو اس دفعہ صوبوں سے پیسے مانگے ہوئے ہیں، جس میں پنجاب اپنا شیئر دے رہا ہے، سندھ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے، تو کیا کے پی نے بھی کوئی شیئر دینے کا سوچا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی آئینی انہوں نے تقاضا نہیں کیا، وہ انہوں نے ایک فیور مانگی ہے، اور وہ فیور ہے، وہ کوئی آئینی ہماری جسے کہتے ہیں نہ ذمہ داری ہے نہ ہم اس کے پابند ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ اس پہ ری ایکٹ کرتے. یہ تو ایک والنٹیئر قسم کی اپروچ ہوگی، اور اس پہ بھی ہم نے یہی کہا کہ جب تک ہم عمران خان صاحب سے نہیں ملاقات کریں گے، ان کو یہ چیز سے آگاہ نہیں کریں گے اور ان کی آمادگی نہیں لے سکیں گے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وہ ملنے بھی نہیں دینا چاہتے اور یہ بھی چاہیے تو وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، کل بیرسٹر عقیل ملک نے ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر آپ لوگ کورٹ کے سامنے انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ آپ لوگ کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے اور باہر آ کے بھی کوئی بیان نہیں دیں گے تو آپ لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے گی. تو کیا پی ٹی آئی اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، تاکہ ان سے بجٹ پہ بھی رہنمائی ان کی لی جا سکے؟ دیکھیں وہ ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کوئی مشاورت نہ کریں، اور جو سندھ حکومت کے معاملات ہیں اس میں صدر زرداری صاحب انڈر ٹیکنگ دے دیں، کیونکہ وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس میں مشاورت نہ کریں تو ہم بھی ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں گے. تو اگر میں آپ کی بات کا مطلب سمجھوں، اگر آپ لوگوں کی 30 جون تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا، از دیٹ سو؟ ایسا کہیں بھی نہیں کہا کہ بجٹ جو ہے ضرور پیش ہوگا. اب یہ آیا 3 ماہ کا ہوتا ہے یا پورے سال کا ہوتا ہے؟ اگر 3 ماہ کا بھی دے دیا تو ضروری نہیں ہے کہ 3 ماہ انتظار کریں ہم. ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری ملاقات 1 ہفتے بعد ہو جائے تو ہم فوری طور پہ پورے سال کا بجٹ دے دیں. بجٹ تو تیار ہے، اور 3 ماہ کے بجٹ کے درمیان بھی ہمیں 1 سال کا بجٹ تو دینا ہے. تو ایسا کہیں بھی نہیں کہا. جو وفاق کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ کوئی پیش رفت کر سکیں. اچھا، اور اگر 3 مہینے کا بجٹ دینا پڑتا ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ 3 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ ایک اور بجٹ دینا پڑے گا. نہیں، ہمارا کام ہی ہے صبح سوتے جاگتے یہ کرنا، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. صحیح. ایز اکانومسٹ، سینئر اکانومسٹ آئی وڈ سے، آپ کی کیا رائے ہے کہ 12 مہینے کا بجٹ ہونا چاہیے یا 3 مہینے کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بجٹ
جس طرح کے وفاقی آتے ہیں اور جس طرح کے صوبائی بجٹ آتے ہیں، اگر وہ 12 مہینے میں بھی جو ہے سود مند نہ ہو اور عوام کو فائدہ نہ ہو تو ایسے بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے بجٹ وہ جو ہے صرف نمبرز نہ ہو، وہ عوام کے لیے کتنے مفید ہیں۔ اب ہمارے جو آپ جب دیکھیں گی جب بجٹ آئے گا، جیسے اب پنجاب نے کریڈٹ کارڈ پہ اچھا بلا ہوا ریسٹورنٹ میں 5% دیتے تھے، اس کو کل 8% کر دیا، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھا دیے۔ تو ہمارے اس طرح کے بجٹ میں کوئی بھی مظالم نہیں ہوں گے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ پنجاب میں بجٹ ہی نہ دیتے، جو لوگوں کے لیے پوری خبریں اس میں آئی ہیں۔ تو بجٹ جو ہے اٹس ناٹ اے ایکسرسائز، اٹ از سم تھنگ جس سے عوام کو آپ نے کچھ دینا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور ترقیاتی اخراجات کہ جو اپنی جگہ، جو ہمارے جاری اخراجات اور جو ہم نے ٹیکس ریلیف اس بجٹ کے لیے اعلان کیے، وہ عوام کو براہ راست مل جائے گی، چاہے وہ 3 مہینے میں ہو چاہے وہ 12 مہینے۔ اچھا، یہ جو وفاقی بجٹ آیا اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اس میں کے پی کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں کے پی کے لیے تو اس حکومت نے جب سے آئے ہوئے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں دینا۔ آپ کو میں نے شاید پروگرام بھی کیا تھا ہم نے ساتھ، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ وفاق کی جو ترقیاتی 786 اسکیموں میں کے پی کے لیے 6 اسکیمیں ٹوٹل، پورے پاکستان میں کے پی کے لیے 6 اسکیمیں۔ اس کے علاوہ ترقیاتی اخراجات جو ہے اگر ہائر ایجوکیشن اور این ایچ اے نکال دیں تو 1000 ارب کا جو وفاق کا بجٹ ہے اس میں 2.2 ارب روپے خیبر پختونخوا کے لیے رکھے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا جو واجبات ہیں بجلی کے، وہ تو حل نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ مرج اضلاع جس کو صوبے کے ساتھ مرج کر دیا فاٹا کو، اس کو این ایف سی کا حصہ بھی نہیں بناتے۔ تو ہمارے لیے تو وہ ہر آنے والا وفاق کا بجٹ جو ہے وہ محرومیوں کو مزید جو ہے اس کے زخم جو ہے تازہ کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، گزشتہ ہفتے آپ کی اور سی ایم صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کیا اس ملاقات میں ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی یا اس میں کوئی آپ کو ایشورنس دی گئی کہ وفاق جو ہے وہ کچھ آپ لوگوں کے لیے بہتری کرے گا یا کچھ آپ لوگوں کو ایسا فائدہ دیا جائے گا جس سے صوبے کا فائدہ ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو میجر جو جسے کہہ لیں کہ ڈیمانڈ، وہ یہ تھی کہ ہماری ملاقات کرا دی جائے۔ دوسری ہماری ڈیمانڈ تھی این ایف سی کو آپ اپڈیٹ کر دیں، کب تک آپ جو ہے کنسنسس نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے ہمارے فنڈ سے محروم رکھیں گے اور دوسرے صوبوں کو دیں گے۔ اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر 6 ماہ میں این ایف سی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم آپ کو فنڈز دے دیں گے۔ تیسری جو چیزیں وہ جو آپ کو پتہ ہے ڈے ٹو ڈے چلتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت جسے کہتے ہیں سنجیدہ نوعیت کی ہے، جیسے پنجاب نے گندم روک کے رکھی تھی اور ابھی بھی روکتے ہیں اور آنے نہیں دیتے، تو اس پہ ہم نے کہا کہ آرٹیکل 151 جو ہے، آپ تو ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں تو آپ کو یہ چیزیں مجھ سے زیادہ اچھی سمجھ ہے، میں تو ابھی سیکھتا ہوں ایز اے طالب علم، کیونکہ میں قانون کا کبھی بھی طالب علم نہیں رہا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پورے ملک میں ہر ایک کو کہیں بھی جا کے کام کرنے کی اجازت ہے، کہیں سے کوئی تجارت کر سکتے ہیں، کہیں فری موومنٹ آف گڈس اینڈ سروسز ہے۔ تو پنجاب نے گندم روک کے رکھی ہے، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے اور ایک آپ سے صوبہ نہیں سنبھلتا تو آپ یہ اس آرٹیکل، ویسے ترمیمیں آپ بہت اچھے طریقے سے کرتے رہتے ہیں، تو یہ ترمیم کر کے اس کو نکال ہی دیں آئین سے، تاکہ پھر ہر صوبہ فیصلہ کرے کہ کس نے کس کو جانا ہے۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور انہوں نے ہمیں ایک تو پاسکو سے جو ہماری گندم کے معاملات تھے اس کو آرڈر کیے کہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں تھی، چھوٹی تو نہیں کہوں گا، پھر میں اگین یہ کہوں گا بڑی سنجیدہ ہو گئی تھی، اس پہ ان معاملات پہ پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن جو میجر ڈیمانڈ ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے۔ دوسرا این ایف سی میں اعلان ضرور ہو گیا ہے، اب جب عمل ہو جائے گا، کیونکہ اس صوبے میں جس سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ 8 سال سے ایسی یقین دہانیاں ہوتی جا رہی ہیں، تو جب عمل ہو جائے گا پھر ہمیں بتائیے۔ اچھا، اب آپ کیونکہ بجٹ بنا رہے ہیں، 3 میجر جو اس میں بگ چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں مالیاتی وسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلا بگ چیلنج تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فوری طور پہ جو ہمارا این ایف سی ہے اس کا شیئر دے دیا جائے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں، جیسے ہماری بجلی جاتی ہے، ہماری گیس جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جاتی ہیں، وہ ہمارے حوالے کر دی جائے، مطلب اس کی پیمنٹ صحیح طریقے سے دینا شروع کر دی جائے۔ تیسرا ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاق نے جو ڈیمانڈ کی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردی ہے، آج کی اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب کا جو 3 گنا بڑا ہے ہم سے آبادی میں بھی، اور اس کی جو ہے وسائل تو 3 گنا سے بھی زیادہ ہیں۔ آج کے دن پنجاب کا جو انہوں نے پولیس کا بجٹ اعلان کیا ہے وہ 250 ارب روپے ہے۔ خیبر پختونخوا جو 3 گنا چھوٹا ہے، اگلے سال ہمارا صرف سیکیورٹی اور پولیس کا بجٹ 200 ارب سے اوپر چل جائے گا۔
تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اخراجات جو ہیں جو باقی چیزوں میں خرچ ہونے چاہیے اس کا بہت بڑا حصہ پولیس میں جاتا ہے. تو اس میں وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے, کیونکہ ہم یہ دہشت گردی کی جنگ, اگر خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کی جنگ خدا نہ خواستہ آگے نکل گئی تو پھر پورے پاکستان میں پھیلے گی. مزمل صاحب, آپ نے یہ جو 200 ارب کی بات کی ہے صوبائی ڈیفنس کے حوالے سے, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارا تو 200 ارب روپے کا, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو کوئی اس پہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. پہلے آپ ہمارا NFC کو اپڈیٹ کر دیں, ہمارا NFC کا شیئر دے دیں. عمران خان صاحب سے جا کے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ قومی سلامتی کے منسلک جو منصوبے ہیں, اور یہ بھی ویسے تو وفاق کو اپنی وسائل سے کرنے چاہیے لیکن وہ وسائل اس کے لیے نہیں پورے کر پا رہا, تو اس میں جو ہے ہمیں آیا جانا چاہیے کہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ ضرور اچھا فیصلہ دیں گے. اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ہم مزید اپنے جو ہے اخراجات اور اس کو جو ہے اور بہتر کریں گے, جو ہم 2 سال سے کر رہے ہیں.